حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بابا صاحب یہ سارا بابا صاحب کے سینے سے ہو کے آ رہا ہے جس مبارک سے بابا صاحب سے تصوف کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ بابا صاحب فرماتے ہیں کہ میں بھی پہلے مرید ہونے کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گیا تھا۔ اب فرماتے ہیں جب میں حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچا تو دیکھا کیا کہ غریب نواز ایک خشک درخت سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، مجمع بیٹھا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہیں اور ایک درخت ہے اور حضرت خواجہ غریب نواز اس سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں جب علماء کی مجلس میں جانا ہو تو زبان قابو میں رکھو، جب بادشاہ کے دربار میں جانا ہو تو سر کنٹرول میں رکھو، لیکن جب اللہ والوں کی مجلس میں جانا ہو تو پھر خیالوں کو کنٹرول میں رکھو۔ بابا صاحب کہتے ہیں میں بیٹھ تو گیا لوگوں میں، لیکن دل میں خیال آیا فرید اور ٹائم ہی ضائع کیتا ہی، وہ یہ کس طرح دا ولی ہویا کہ درخت سے ٹیک لگائے اور درخت خشک رہ جائے، یہ کیسا ولی ہوا، ٹائم ہی ضائع کیتا۔ بابا صاحب فرماتے ہیں میں بیٹھا سوچ رہا تھا، حضرت نے میرا خیال پکڑ دیا اور آپ نے پھر کیا کیا، آپ نے اس خشک درخت پہ نگاہ ڈالی اور آپ کی نگاہ کی برکت سے وہ درخت سرسبز و شاداب ہو گیا، ٹہنیاں نکل آئیں، پتے نکل آئے، پھل پڑ گیا۔ آپ نے پھر نگاہ دوڑائی اور درخت پھر پہلی حالت پہ واپس آ گیا، خشک ہو گیا۔ کہتے پھر دوسری بار نگاہ ڈالی، سرسبز و شاداب کر دیا، پھر نگاہ ڈالی اس کو پھر پہلی حالت پہ واپس لے آئے، پھر تیسری بار نگاہ ڈالی اس کو سرسبز و شاداب کر دیا، پھر نگاہ ڈالی اور وہ اپنی پہلی حالت خشک پہ واپس آ گئے۔ کہتے پھر مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے اور مجھے تصوف سکھایا، مجھے پیری مریدی سمجھائی، فرمانے لگے فرید تو رب نہ لڑائی تو فقیری کرنا ہے کہ رب نہ لڑائی لینا ہے؟ مجھے بتایا کہ پیری مریدی ہے کیا، یہ پیری مریدی نہیں ہے، یہ ایسے کام کر کے دکھانا یہ کوئی کمال ہے۔ فرمایا فرید تو فقیری کرنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے کے لیے؟ تو بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور اس میں لڑائی کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا تو خود ہی بیٹھا سوچ رہا ہے کہ یہ کیسا ولی ہوا کہ درخت سے ٹیک لگائے اور درخت خشک رہ جائے۔ یہ دیکھ میرے رب نے مجھے طاقت دی ہوئی ہے، میں نے 3 بار خشک درخت کو ہرا کیا، لیکن فرید بات یہ ہے مرضی اپنی نہیں کرنی ہے، مرضی خودی کرنی ہے، مرضی اپنی نہیں کرنی، مرضی اس کی پہ چلنا ہے۔ کہ میں نے تجھے 3 بار ہرا کر کے دکھایا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، مجھے میرے رب نے یہ طاقت دی ہوئی ہے، لیکن فرید او دی مرضی ہے وے کہ خوش کی روے تے پھر تو میں اپنی مرضی نہیں کرنی، اسی بھی او دی مرضی تے راضی رہنا ہے۔ پیری مریدی کا لبے لباب تو یہی تھا، لیکن آج دی پیری مریدی اے وکھریاں داستاناں نہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، لیکن جو ہونا تھا وہ ہوا نہیں ہوا۔ داڑھی نہیں ہوئی، سر پہ ٹوپی یا پگڑی نہیں آئی، تہجد نہیں نصیب ہوئی، نماز پنجگانہ با جماعت نصیب نہیں، حلال اور حرام کے معاملے میں میں نے احتیاط برتی۔ تو پھر میں اکثر رو کے کہتا ہوں میں مولوی سلیمان کیوں رونا ہے، وہ چلیا تو تے پھر 2024 بیٹھا۔ اقبال تو 1905 6 7 8 9 10 پتہ نہیں کب اقبال نے شعر لکھا۔ حضرت صاحب اقبال کا دور بڑا سونا تھا، جس دور میں جماعت علی شاہ ہوا، جس دور میں میر علی شاہ ہوا، جس دور میں بابا جی نور محمد چورا شریف والے ہوا، جس دور میں بابا جی فقیر محمد چورا شریف والے ہوا، جس دور میں بابا جی شیر محمد شرک پور شریف والے ہوا، جس دور میں حضرت جی سیال شریف اپنی آب و تاب پہ ہوا، جس دور میں سیال شریف جوبن پہ ہوا، جوبن پہ ہوا، سید دیدار علی شاہ ہوں، بنفس نفیس اعلیٰ حضرت ہوں، اتنی بڑی شخصیات ہوں۔ پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھ لیا کہ اقبال رو ہی پڑا اور رو کے کیا کہتا ہے، کم بِإِذْنِ اللہ، جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے۔ وہ پیر جڑے مریداں دے دل زندہ کر دیں، وہ اتنے بڑے نام موجود ہیں، تو کیا کہتے ہیں کم بِإِذْنِ اللہ، جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں گورگنیاں مجاور رہ گئے۔
اسی تو پتر 2024 جانے پہ ہیں، کیا حال ہوگا ایسا۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ بولے کون ہے۔ حضور بلے شاہ جا جان چھڑا گیا، کہندا سچ آکھاں تے ایویں مٹھا جا اشارہ دے گئے، پڑھ پڑھ شیخ مشائخ کامی، الٹے مسئلے گھروں بتاویں، بے علمانو لٹ لٹ کھاویں، جھوٹے سچے کریں اقرار، مٹھا جا اشارہ دے گئے، مٹھا جا اشارہ حضرت سلطان باہو دے گئے۔ حافظ پڑھ پڑھ کرن تکبر، ملاں کرن بڑیائی، لیکن کھل کے مٹھے مٹھے اشارے، پتر ایڈے ایڈے وڈے مٹھے مٹھے اشارے دے گئے۔ میں کہنا میں ویلنے جے کانوں باہ دیا، اور یہاں تو ہوتا نا انہوں نے کچھ کرنا ہو، انہوں نے بھی کچھ نہیں کرنا بیچارے، ان کو ہم نے، ان کا اتنا ہم نے بیڑا گرک کر دیا ہوا ہے کہ یہ کچھ کرنے جوگے نہیں رہے، کیونکہ اگر یہ کچھ کرنے جوگے ہوتے تو کر جاتے ہیں۔ ہم نے ان کو دیکھنا اتنا بڑا مجمع ہے، تو ہم نے ان کو کچھ بھی نہیں سنایا۔ میں اس دن ایک پروگرام پہ تھا، پھر مجھے کہتے ہیں جی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کسی سے کوئی بس دیکھ دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے یار، امت کدھر کھڑی ہے، خدا کا واسطہ کو تھوڑا سا بدل جاؤ یار، ٹھیک ہے۔ بندے نے خود میری گھڑی پھر ماٹھی ہے حضرت، ایپل واچ حضرت اس نے باندھ رکھی ہے، بہترین کپڑے ہیں حضرت صاحب، بہترین بسکوٹ، اور ان بیچاروں کو سنایا کیا جا رہا ہے غریباں تے یتیماں دا سہارا۔ آپ حضرت صاحب میں جیب بھر کے لے کے جاؤں، آپ جاندیا میں بیگ پرچیاں نال، لیکن انہوں نے ذہنی طور تے حضرت غریب تے یتیم کر چھڑے، کلام ہی انہوں نے سنا اللہ، میں جیب بھر کے لے کے گیا لیکن انہوں نے ذہنی طور تے غریب اور یتیم کر چھڑے۔ اس کا سب سے بڑا جو آپ کہیں گے وہ ہمارا حال دیکھو، پاکستان کا حال بالکل اس لیلے کسائی کی دکان پہ لٹکے ہوئے لیلے کی طرح ہے حضرت، جس کی کھال اتار لی گئی ہے، اور کسائی اعلان کر رہا ہے بھائی سینہ کنے لینا ہے، ارکی کنے لینی ہے، تون کنے لینی ہے، پٹ کنے لینی ہے، کروڑ کنے لینی ہے، اور 25 کروڑ پاکستانی پاس کھڑے ہو کے پاکستان کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ بولتے کیوں نہیں؟ کیونکہ حضرت ہم نے ان کو سٹیجوں پہ آج تک سنایا یہ کچھ ہے، غریب یتیم غریبم لٹ گئے، رڑ گئے، مر گئے، بھوکے ننگے۔ اللہ پتر قرآن نے بالکل آپ کے لیے کچھ بھی ایسا نہیں کہا تھا، یہ میرا قصور ہے، میں نے آپ کو اٹھنے نہیں دیا، کوئی غیرت نہیں دلائی، کوئی آپ کو جگایا نہیں، کوئی آپ کو ہلایا نہیں، بلکہ آپ کو ذہنی غریب اور یتیم بنا دیا۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے آپ کو یہ کہا نہیں تھا، بلکہ قرآن میں اللہ آپ کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، کنتم خیر امہ، تسی خیرہ امہ، آپ یہ سارے کے سارے بیٹھے ہو پتر، آپ وہی ہو جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے مانگا تھا، آپ کوئی عام ہو، حضور کی امت ہو یار، سارے دل بنا لیے گئے حضرت، پھر چھانٹی ہوئی حضرت، تم چھانٹی ہوئے لوگ، تمہیں حضور نبی علیہ السلام کی امت اور غلامی کے لیے چھانٹی کیا گیا۔ یہ ہم نے آپ کو ایسے کلام سنا سنا کے ذہنی غریب یتیم کر دیا، بولتے کوئی نہیں، ایک ایک کر کے پاکستان بک رہا ہے، ایئرپورٹ بک رہے ہیں، پی آئی اے بک رہی ہے، سٹیل مل بک رہی ہے، اور یہ 25 کروڑ پاس کھڑے ہو کے پاکستان کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اب شاید آپ یہ کہہ رہے ہو کہ مصباح سب سیاسی تقریر کر رہے ہیں، یہ سیاسی تقریر ہے؟ اگر حضرت صاحب کسی کو اپنے ملک سے اتنا پیار بھی نہ ہو تو پھٹے منہ میں پھر اس کو ڈوب مرنا چاہیے کہیں جا کے، کہ جو اب بھی نہ بولے، میرا نہ کسی جماعت سے کوئی تعلق، نہ میں کسی جماعت کا فرد ہوں، نہ کارکن ہوں، تکلیف ہے یار، 25 کروڑ ہیں ہم، لیکن کیا ہے، ہم نے پتر آپ کو کلام اس طرح کے سنائے ہیں کہ قوم کا پٹھا بیٹھ گیا۔ دیکھو نا بچپن میں جو ہمیں پومیں پڑھائی ہیں، باقی کا ضرورت ہی کرتی، دیکھیں نا کتابوں میں کیا پومیں لکھی، چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچ۔ جس قوم نے حضرت جی بچپن میں پوئم ہی چوہے والی پڑھی ہوئی ہے، اس قوم نے کیا کٹا کرنا ہے؟ ٹوٹ بٹوٹ کے 2 مرغے تھے، وہ منوسو چلو کو شیر ہوتے لے کے چڑھ دے، ٹوٹ بٹوٹ کے 2 مرغے تھے، ون واز اے تھرسٹی کرو پیاسا کبا، ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا، باقی کسرا چوکسیاں تھے اسی کڑیاں، آپ کو ذہنی غریب اور ہم نے یتیم کر دیا۔
اٹھایا نہیں، جگایا نہیں، جوڑا نہیں، اس کا نتیجہ ہے غریبم تے غریب تے یتیم۔ اللہ، میں پھر وہی کہنے لگوں، میں پھر دلیل کے لیے اقبال کو لاؤں گا۔ آج سے 100 سال پہلے اقبال نے کہا تھا جدو اے والے ٹیکے یہ قوم وسیع لائے، تب اقبال رو کے کہتا ہے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو کوئی تڑپ نہیں ہے۔ پتہ نہیں حضرت یہ کیا میرے لگے ہیں، بچے چڑھاتے ہیں، اس کے بعد میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ حضرت صاحب کم از کم میں نے 2 رات نیند آتی تھی جس دن میں نے یہ خبر پڑھی کہ اسلام آباد کا ایئرپورٹ بک گیا اور ترکی نے وہ والا ایئرپورٹ ہے، مجھے 2 رات نیند نہیں، اتنی بے چینی تھی حضرت صاحب، لیکن کوئی کسی کو ٹینشن ہی نہیں ہے۔ جس کو پوچھو وہ آگے سے یہی کہے گا اے جی حکمران نہیں ٹھیک، حکمران نہیں، تو نہیں ٹھیک ہے، کوئی تو نہیں ٹھیک کوئی۔ حضرت صاحب باہر جا کے کسی کو بتائیں وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت کسی کے گھر میں چوری ہوتی ہے، پھر چور چلے گئے اپنا کام کر کے، اب افسوس والے آ رہے ہیں کی سیٹیں کتنی ہیں، 300 اور کچھ، جن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ چور ہیں، تو پھر اس سانو پوچھے تسی ٹوٹل کنے تو اسی اگوں کہیے کہ 5 کروڑ۔ وہ گل سمجھ آندی ہے؟ یہ پتر آپ کی اور میری نالائکی اور نکما پن ہڈ حرامی ہے ہماری کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ حکمران ہے۔ وہ تسی 5 کروڑ کتنے ہو جدو چوری کر دیتا؟ جب چوری ہو رہی تھی تو آپ 25 کروڑ کدھر تھے؟ لیکن کیونکہ میں تمہیں سنایا کہ یہ غریباں دے یتیماں دا، کسی اگو کو اس بھائی صاحب آپ ہی سنایا جی غریب تے یتیم، وہ 400 جدو چوری کرنے ہیں کیونکہ اسی غریب بھی ساں تے یتیم بھی ساں، ایسے اسی کچھ بھی کیتا۔ منو کہو نہ کو مس بھائی صاحب آپ ہی کا تو قصور ہے، ہم تو آئے تھے آپ کو سننے کے لیے، آپ نے خود ہی ہمیں آگے سے کہا کہ غریب بھی یہاں تے یتیم بھی ہے، تو پھر غریب یتیم کی کر سکتا ہے؟ تو ہی سب کو جگایا ہوندا، سانو کو دسیا ہوندا سی کی ہاں پہلیاں کتاباں ساڈے لیے کی لکھیا ہے، تسی آپے سانو اے والے شعر اے والے کلام سنائے، یعنی غریب تے یتیم حضرت، پھر غریب یتیم کچھ بھی کر سکتے؟ منو کہو نہ گو یار، کیوں نہیں کہتے؟ مارو مینوں جتیاں حضرت۔ مس بھائی صاحب آپ ہی کا قصور ہے، آپ نے اسٹیج پہ ہمیں کہا تھا کہ غریب بھی، اور آپ نے اگر ہمیں بتایا ہوتا کہ نہیں تم امت ہو حضور کی، تم علی کے ماننے والے ہو، تم ابو بکر کے ماننے والے ہو، تم عمر کے ماننے والے ہو، خالد بن ولید ہمیں میں سے تھے حضرت، ابو عبیدہ بن جراح ہمیں میں سے تھے، صلاح الدین ایوبی ہمیں میں سے تھے حضرت۔ میں نے پتر آپ کو ایسا سا کچھ سنایا ہے اور آپ کا اتنا ذہن میں نے آپ کے ذہن کا تباہ کر دیا ہوا ہے حضرت کہ حضرت صاحب امت کے نوجوان دعائیں کیا کرتے ہیں، یا اللہ کوئی صلاح الدین ایوبی بھیج، کتوں بھیج؟ کیا پہلے صلاح الدین ایوبی تیسرے آسمان پہ آیا تھا؟ ماں نے جمیا سی، ایتھے جوان ہویا سی۔ اللہ دعا کیا بنتی ہے، سارے جتنے نوجوان ہیں سارے سرگی اٹھ کے رولا کی پائی اللہ دے حضور، 2 نفل پڑھ کے کی دعا کری اللہ دے حضور، یا اللہ ایت کی صلاح الدین ایوبی میں ریڈی ہوں، میں تیار ہوں، اگو مال کا تیری۔ لیکن یہ نہیں کوئی کہتا، یہ مجھ سے آگے دعا کرواتے ہیں حضرت صاحب 6 سال ہو گئے نے ویاہ نوں، دعا کرو میں ابو بن جاواں، ابو بنن نوں تیار نے، لیکن صلاح الدین ایوبی واری کی کہندے نے، صلاح الدین ایوبی واری کی کہندے نے، طارق بن زیاد واری کی کہندے نے، ٹیپو سلطان واری کی کہندے نے، محمود غزنوی واری کی کہندے نے، اپنی باری دعا کراندے نے۔ مس بھائی صاحب 6 سال ہو گئے نے بیاہ ان کو، دعا کرو ابو بن جائیے، ابو بنن نوں تیار ہیں جی۔ اس لیے پتر اللہ مینوں ہدایت دے اور اللہ مینوں معاف کر دے، سٹیجاں تے سنجیدگی لے آئیے، اس قوم تے کو رحم کریے، اور انہاں کو جگا کے انہاں کو دے کے بھیجیے۔ آتے حضرت صاحب ایپل واچ، برینڈ دے کپڑے تے برینڈ دی ویسٹ کوٹ تے برینڈ دیاں جراباں تے برینڈ دی جُتی، 1 کروڑ دی گڈی تے میں آ کے تانوں سنان کی ڈیا ہوں، غریباں تے یتیماں انہاں بیچاریاں نوں ذہنی غریب تے یتیم کر چھڑیا سی، اس لیے سب 25 کروڑ لوگ ہیں اور ملک پتہ نہیں پتر تانوں تکلیف ہے کہ نہیں ہے،
لیکن پتر اتنے بڑے بڑے نے جڑے بڑی تکلیف وچ نے۔ یہ داتا صاحب دا بھی پاکستان ہے، یہ بابا صاحب دا بھی پاکستان ہے، یہ سلطان باہو دا بھی پاکستان۔ تانوں پتہ نہیں تکلیف ہے کہ نہیں ہے، لیکن پتر ہمت کرو بچے، اور میں جتنے میرے نوجوان بیٹھے ہیں پتر اپنی اپنی دعاؤں بدلو، انہیں نہیں کہ بھیج ہم سرگی اٹھو، دو دو نفل پڑھو اور دعا کرو یا اللہ ایت کی میں بدلو اپنے آپ میں نو اللہ توفیق دے کہ میں آپ کی تربیت کروں۔ یہ غریب اور یتیم سے ہم باہر نکلیں، کو بات تھوڑی سی آگے پتر ہمت تے کرو یار، حضور نال نے تڑ وہ کتابوں میں نہیں لکھا جو محمد علی جناح خود کہتے ہیں، میں تو انگلینڈ میں تھا، دیکھتا ہوں کہ کمرے میں کوئی ہے، برحال جو اس کا مفہوم ہے اٹھایا گیا، حکم آیا پاکستان کے لیے چل کے کوشش کر، تو جناح کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال تھا میں کلا اپنے نے بھی مخالفت کرنی ہے، انگریزاں نے بھی مخالفت کرنی ہے، ہندوؤں نے بھی لڑائی لگنی ہے، تو میں کلا کی کر لوں گا۔ تو اقبال کہتے ہیں میرے دل کی بات حضور نبی علیہ السلام نے جان لی، اور مجھے آگے سے کیا کہا، ڈونٹ وری آئی ایم وتھ یو، تو نہ گھبرا میں تیرے پتر ہمت کرو، حضور نال نہیں یار، ہمت کرو حضور نال نہیں، خدا دی قسم چوک کے کہنا تو صرف اخلاص نال ٹور، تینوں اینی کہ دلیری دین گے، تو خود حیران رہ جائیں گا دلیریاں آئیاں، آئی ایم ود یو، کریے نہیں کو تربیت کری ہے، انہوں کو دسی ہے، انہوں غریب یتیم تو کو تھوڑا جہا اگے لے کے چلی ہے، انہوں دسی ہے پتر حضور دی امت تو تسی مولا علی دے مانی ہو، تسی عمر فاروق دے مانی ہو، تسی حضرت ابوبکر صدیق دے مانی ہو، انہوں غریب یتیم جو کڈیے بار تھوڑا سا، وہ جو بابوں نے بزرگوں نے لکھا پتر وہ ان کی کوئی کیفیت تھی، وہ نہیں پہ رہنے دو، ہمارا وہ والا معاملہ نہیں کوئی، اٹھو ہمت کرو۔ میں سیالکوٹ سے ہوں پتر، اور کبھی آپ میں سے کوئی سیالکوٹ گیا ہو